فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے امریکی اور افغان قیادت کی ملاقات کے حوالے سے۔ افغان صدر امریکہ کے دورے پر ہیں اور امریکی صدر جو بائیڈن سے ان کی ملاقات جاری ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کچھ لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہی ہے گفتگو دونوں صدور کے درمیان، اس پر کچھ بات چیت کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ بات کی جائے گی کہ ایک طویل عرصے کی جنگ کے بعد امریکہ افغان سرزمین سے افواج کا انخلا یقینی بنانے کے لیے کوششوں میں مصروف عمل ہے، لیکن اس دوران افغانستان میں طالبان بیشتر اضلاع پر کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس وقت وہاں پر افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے، قبضے کی جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ جن علاقوں پر طالبان قابض ہو چکے ہیں ان کا قبضہ ختم کرانے کے لیے افغان فورسز کی جانب سے کارروائی کی جاتی ہے اور طالبان اپنا ہولڈ کنٹرول رکھنے کے لیے وہاں پر مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ جب افواج کا انخلا یقینی بنایا جا رہا ہے تو جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے اور جو امریکہ کے اتحادی رہے ہیں ماضی میں، ان کا کیا کردار ہوگا، کیونکہ امریکہ نے یہ مطالبہ کیا ہے ہمسایہ ممالک سے افغانستان کے کہ وہ افواج کے زمینی اڈے قائم کرنے کے لیے، ان کو ٹھکانے بنانے کے لیے جو ہے وہ جگہ فراہم کرے، لیکن پاکستان نے صاف انکار اس سے کر دیا ہے، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اب دیگر ممالک کی جانب جو ہے وہ مدد طلب نظروں سے دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے انکار کی کیا وجوہات ہیں اور دیگر ممالک جو ہے وہ کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے، اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ انہی تمام تر موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے افغانستان سے بیورو چیف ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا کے، کابل سے ہمیں جوائن کریں گے بصیر ہوتک، جبکہ امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار مسعود ابدالی۔ دونوں مہمانوں کو شامل گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ کو 13 مارچ 2020 کے بعد سے گھر کے کرائے اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں مسائل کا سامنا ہے؟ کیا آپ اپنی آمدنی کا 30% یا اس سے زیادہ حصہ گھر کے کرائے کی مد میں خرچ کرتے ہیں؟ تو آپ کی مالی معاونت کے لیے نیو یارک اسٹیٹ نے شروع کیا ہے ایمرجنسی رینٹل اسسٹنس پروگرام۔ اگر آپ کو اس پروگرام کی مزید معلومات چاہیے تو اپنا کا تربیت یافتہ عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اپائنٹمنٹ کے لیے پیر تا جمعرات دن 10 بجے سے دوپہر 4 بجے تک کال کریں 7185134700۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی امریکی اور افغان صدور کی ملاقات کے حوالے سے، ساتھ ساتھ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی۔ ان دونوں موضوعات پر ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں بصیر ہوتک، بیورو چیف وائس آف ساؤتھ ایشیا کابل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جبکہ سینئر تجزیہ کار مسعود ابدالی امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ مسعود ابدالی، آپ سے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ امریکی اور افغان قیادت کی ملاقات کے بارے میں اس وقت واشنگٹن میں کیا توقعات پائی جاتی ہیں؟ شکریہ سمین۔ دیکھیں، یہ جو افغانستان کا امن کا مسئلہ ہے بہت بڑا گمبھیر، بہت دن سے بنا ہوا ہے۔ وہ اس طرح ہوا تھا کہ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں 3 فریق ہیں، حکومت افغانستان، طالبان اور امریکہ۔ لیکن طالبان نے جو ہے وہ صاف صاف انکار کر دیا تھا افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں اور اسی لیے جو امن مذاکرات ہوئے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئے۔ اس وقت لیکن اس میں ایک شرط یہ شامل تھی کہ طالبان جو ہے وہ مذاکرات کریں گے افغان حکومت سے، لیکن اب طالبان اب اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ 6 مہینے سے ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، لیکن ابھی تک TOR جو ہے جس کی بنیاد پر بات چیت شروع ہوگی اس پر بھی اتفاق نہیں ہو پا رہا، اور اس میں بنیادی اختلاف جو ہے وہ نقطہ نظر کا ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاہدہ امریکہ سے ہو گیا ہے، لہٰذا ہم فاتح ہیں اور اب جو ہے وہ افغان حکومت ہمارے ساتھ آئے اور پوچھے اس کو کیا مراحل چاہیے، جبکہ افغان حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ نمائندہ حکومت ہے، لہٰذا اب طالبان کو چاہیے کہ ہم سے آ کے مذاکرات کریں اور ہمیں بتائیں کہ انہیں کیا شکایت ہے تاکہ ان کی شکایت کو رفع کیا جائے۔ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان مذاکرات ہو ہی نہیں پا رہے۔ ایک اور جو بنیادی فرق ہے وہی کہ وہ کہتے ہیں افغان حکومت کے سارے مذاکرات جو ہیں افغان آئین کے تحت ہوں گے، یہ وہ طالبان کہتے ہیں ہم اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کی جگہ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ سے یہ سارے معاملہ چل رہا ہے۔ پھر امریکہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب اس کا انخلا شروع ہو گیا ہے، 11 ستمبر تک مکمل ہونا ہے،
اور ایک اطلاع کے مطابق تقریباً 50% کے قریب جو ہے وہ جو بھاری اسلحہ کا مسئلہ وہ تو کہتے ہیں 70% جا چکا، اور جو سپاہی ہیں وہ بھی 50% جا چکے ہیں. تو اب ایک اور اس وقت، اور لیکن دوسری طرف سارے افغانستان کے اندر یہ تصادم ہے طالبان میں اور افغان فوجوں میں. اور ایک اور اہم بات جو ہے کہ اس سے پہلے جو تھا طالبان کا سارا زور جو تھا جنوب میں اور مشرق میں تھا، جو پشتون علاقہ ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ساری لڑائی ہو رہی ہے ان شمال میں ہو رہی ہے، فاریاب میں، بادغیس میں، ایران کے سرحد پہ ہیرات میں، جوزجان میں جو جنرل دوستم کا علاقہ ہے، بلخ میں، قندوز، بغلان، بدخشاں اور تخار، اس کے بڑے علاقوں پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. اور اب بہت بڑی تعداد میں، بڑا الٹا معاملہ یہ ہوا کہ پہلے افغان مہاجرین بھاگ کر کے پاکستان آتے تھے، لیکن اب بہت بڑی تعداد میں افغان فوجی جو ہیں وہ تاجکستان چلے گئے. اس کی وجہ یہ کہ افغان جو فوج ہے اس کی اکثریت فارسی بانوں پر ہے، یعنی غیر جو پشتون ہیں، یعنی ازبک ہیں، تاجک ہیں، ترکمن ہیں اور ہزارہ ہیں. تو وہ لوگ اب جو ہے چلے گئے ہیں ترکمانستان، تاجکستان، اور کچھ ترکمانستان بھی چلے گئے ہیں. تو اب مسئلہ اس میں یہ ہو رہا ہے. اچھا، اب امریکہ کے لیے جو معاملہ ہے وہ یہ کہ صدر بائیڈن پر دباؤ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس یعنی انخلا کو ملتوی کریں اور کم از کم کچھ فوج وہاں رہنے دیں، اس لیے کہ یہ بالکل عام تاثر بن رہا ہے امریکی فوج میں کہ جیسے ہی انخلا مکمل ہوگا طالبان قبضہ کر لیں گے کابل کے اوپر، اور نہیں بھی کریں گے تو بہت قریب پہنچ جائیں گے اور یہ حکومت جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے گی. بصیر، آپ مجھے بتائیے گا کہ افغان صدر اشرف غنی کے واشنگٹن دورے کے کیا مقاصد ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جو طالبان کی پیش قدمی میں تیزی اس وقت نظر آ رہی ہے، اس کی سبب جو ہے وہ مدد طلب کی جا رہی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی، اس حوالے سے افغان حکومت نے اپنے اعلامیے میں بتایا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی کے امریکی دورے کا اصل مقصد افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے فیصلے کا خیر مقدم کرنا اور امریکی حکام کو یہ باور کرانا کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز ملک کی سالمیت کے فرائض انجام دے سکتے ہیں. البتہ اس حوالے سے انہیں امریکہ کے سیاسی، سفارتی اور مالی حکومت کی بھی ضرورت ہے. افغان وفد نے امریکی صدر بائیڈن کے علاوہ سینٹ اور کانگریس کے مختلف اراکین، پینٹاگون اور CIA کے مرکزی دفتر اور ان کے منتظمین سے بھی ملاقاتیں کی. جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو یہ دورہ ایسے موقع پر کیا جا رہا تھا جہاں ڈرامائی انداز میں طالبان نے درجنوں اضلاع پر قبضہ کر کے پیش قدمی کی تھی. اس حوالے سے شک نہیں کہ طالبان کی جانب سے بزور قوت اقتدار حاصل کرنے کے عمل کو امریکی حکام نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، جبکہ سینٹ کے بعض اراکین نے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اپنی حکومت کو یہ سفارش بھی کی ہے کہ وہ امریکی افواج کے انخلا کے فیصلے اور ٹائم فریم پر ایک بار پھر نظر ثانی کریں. اس دورے کے موقع پر سیاسی فوائد کے ساتھ ساتھ افغان صدر کو امریکی کانگریس کی جانب سے اسی سال $3.5 ارب کی فوجی و غیر فوجی امداد کا بھی وعدہ کیا گیا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی نے امریکی حکام سے ملاقات کے موقع پر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے اور پڑوسی ممالک کے افغانستان میں مداخلت کے حوالے سے امریکی اثر رسوخ استعمال کرنے کی بھی درخواست کی ہے. ٹھیک ہے مسعود صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر بائیڈن صدر اشرف غنی پر طالبان کو مزید مراد دینے پر زور ڈالیں گے، جیسے طالبان قیدیوں کی رہائی یا عبوری حکومت بنانے جیسے اقدامات، کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ افغان حکومت کے لیے زیادہ امید افزا نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں یہی مسئلہ، یہ دونوں اپنے اپنے کارڈ کھیل لیں. اب امریکی حکومت کے لیے مسئلہ یہ کہ وہ چاہتے کسی طریقے سے کسی بھی قسم کا یعنی کم از کم وقتی طور پر کوئی مصالحت ہو جائے افغان طالبان اور افغان حکومت میں، تاکہ وہ آرام سے وہاں سے نکل سکیں، کیونکہ ایک دباؤ ان کے اوپر کہ آپ جو ہے بالکل وہی کر رہے ہیں جو روس نے کیا تھا. تو یہ چاہتے ہیں، تو اسی طرح دونوں جو دباؤ ڈال رہے ہیں، یعنی یہ بائیڈن دباؤ ڈال رہے ہوں گے، انہوں نے یقین ڈالا ہوگا افغان حکومت پہ اشرف غنی پہ، اس لیے اشرف غنی اپنی پوری ٹیم کے سے آتا ہے، اکیلے نہیں ہے، ان کے ساتھ نائب جو صدر امراللہ صالح، ان کے جو وزیر خارجہ حنیف اتمر، ان کے قومی سلامتی کے مشیر محب اللہ حمد اللہ محب،
اور ساتھ ساتھ وہ افغان انسانی حقوق کمیشن کی 2 خواتین کو بھی ساتھ لائیں. تو یہ اس پر ڈالنا چاہتے ہیں جو بائیڈن کہ آپ جو ہے کوئی صورتحال نکالیں, کوئی معقولیت اختیار کریں, کسی طریقے سے طالبان کے ساتھ مصالحت اختیار کریں, اس لیے کہ طالبان کا صورتحال اب جو ہے وہ بہت یعنی بڑی وہ بہت اگریسو ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اکثر علاقوں میں 80% علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے, اور خاص طور سے جتنے بڑے بڑے صوبے ہیں ان کے دارالحکومت پہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے. لیکن اس میں تازہ ترین خبر یہ کل جو ہے امریکہ نے ڈرون حملے کیے ہیں فاریاب میں, بادغیس میں, قندوز میں اور تخار میں, بلکہ جنوب میں پکتیا میں بھی. تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی حکومت جو ہے اب وہ چاہتی ہے کہ افغان طالبان کنٹرول نہ کر, وہ چاہتے ہیں کسی طرح طالبان کے واضح فتح نہ ہو سکے, کم از کم تھوڑے دیر معاملہ اسی طرح التوا میں رہے, تاکہ طالبان کو مجبور کیا جائے اس بات پر کہ وہ مذاکرات کریں افغان حکومت سے, اور اس طرح افغان حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہ جو اس نے کیا ہے کہ وہ جمہوری حکومت ہے اور طالبان جو ہے ان کو چاہیے کہ ہم سے مراعات مانگے, دونوں کو اپنے اپنے جسے کہتے ہیں کہ مقام پہ کھڑا کیا جائے, اور اس کے بعد کسی طریقے سے ایسے راستہ نکالا جائے کہ ایک کسی طرح امن کی کوئی گنجائش پیدا ہو سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ کل کی جو میٹنگ تھی, کل 2 دن جمعرات کو تشریف لائے ہیں افغان صدر صاحب, انہوں نے پہلے سینیٹر سے ملاقات کی, آپ دیکھا قائد حزب اختلاف جو ہیں سینٹ کے مچ میکونل, ان سے بات کی, پھر نینسی پیلوسی سے بات کی, اسپیکر ہیں, اور پھر انہوں نے وزیر دفاع سے بات کی. تو یہ سب لوگ یعنی درمیان میں کیسے صورتحال, آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے کہ دونوں صدر بائیڈن چاہتے ہیں کہ پریشر ڈال کے افغان حکومت کو کسی طریقے پہ معقولیت کو مجبور کریں, دوسرا افغان حکومت یہ دباؤ ڈال رہی ہے. جیسے کل انہوں نے بڑی اچھی بار وہی بات کہہ رہے ہیں کہ طالبان آ گئے تو افغان خواتین کے حقوق جو ملے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. کل انہوں نے بڑی اچھی مثال دی, کہا میں تمام اسکولوں میں جاتا ہوں, جب لڑکیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون صدر بننا چاہتی ہے, تو ہر لڑکی ہاتھ اٹھائے کہتے ہیں میں صدر بنوں گی, اور یہ ہے دراصل نیا افغانستان. تو یہ وہ باتیں ہیں, اسی لیے انسانی حقوق کی جو خواتین ان کو بھی لائیں. تو جو بائیڈن دباؤ ڈال رہے ہیں صدر اشرف غنی اور ان کی کابینہ کہ آپ جو ہے وہ طالبان کو مجبور کریں کہ ہم سے مذاکرات کریں, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے فوج کے انخلا جو ہے وہ ملتوی کر دیں. اور دوسری طرف چونکہ ان کی فوج اتنی بڑی تعداد میں آ گئی کہ اس وقت ان کے لیے التوا کو روکنا میں نہیں سمجھتا کہ امریکیوں کے لیے ممکن ہے. اس لیے امریکی حکومت جواب میں یہ دباؤ ڈال رہی ہے افغان حکومت کے اوپر کہ آپ جو ہے اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں, اور طالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کے بجائے اب جو بار آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے مقامی لشکر بنانے شروع کر دیے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی عوام ہتھیار لے کے آ گئے. تو اس کی وجہ سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے افغان حکومت میں دباؤ ڈال کے ان کو طالبان کے بارے میں معقولیت مجبور کرے, اور دوسری طرف وہ پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ طالبان کو اس بات سے مجبور کریں کہ اب وہ جنگ عسکری فتح کے بجائے مذاکرات کی میز پر آئیں اور کسی طریقے درمیانی صورتحال نکالی جائے. بصیر آپ بتائیے گا کہ ایک جانب تو ہم افغانستان سے افواج کے انخلا کے دوران کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اضافہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوسری جانب پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ طالبان کی کارروائیوں اور انہیں حاصل ہونے والے فوائد کے باعث افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا کا جو عمل ہے اس کو سست کیا جا سکتا ہے. کیا کچھ فوجی افغانستان میں رک رہے ہیں, اس بات کا یہ مقصد لیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. دراصل امریکہ نے افغانستان سے غیر ذمہ دارانہ طور پر واپسی شروع کر دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بھی معاملات ٹھیک کرتا ہے, جبکہ افغانستان کے اس 40 سالہ جنگ کو ختم کرنے میں بھی کردار ادا کرتا. اسی طرح ہمسایہ ممالک کی جانب سے مداخلت اور پراکسی وار ختم کرنے کے لیے ان ممالک سے قوی ضمانت لیتا, تاہم ایسا نہیں ہوا. دوسری جانب حکومت اور طالبان کے درمیان قیام امن اور جنگ بندی کے لیے کی جانے والی مذاکرات بھی دم توڑ گئے. بیجا غرور اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوا, اور عوام میں مذاکرات کے حوالے سے جو امیدیں وابستہ ہو گئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سرحدست حالات انتہائی خرابی کی جانب گامزن ہے. گزشتہ 10 دنوں کے دوران ڈرامائی انداز میں طالبان نے پیش رفت کی, جس کی وجہ سے خوف کا ماحول چھا گیا. اگرچہ افغان حکومت بعض اضلاع پر طالبان کی گرفت کو اپنی تکنیکی اور اسٹریٹجک پس قدمی قرار دے رہے ہیں, اور متعدد اضلاع کو تو اب دوبارہ بھی حکومتی تحویل میں واپس لائے جا چکے ہیں, لیکن جنگوں کی وجہ سے ہزاروں خاندان اور کنبے بے گھر ہو چکے ہیں.
सैकड़ों आम शहरी जानबाग और ज़ख्मी हो चुके हैं। अवामी खुमियाजा की ज़िम्मेदारी कोई भी गिरोह कबूल भी नहीं कर रहा। जहाँ तक जंगों में शिद्दत पैदा होने की वजह से अमरीकी अफवाज के वापसी के अमल में सुस्ती लाने का सवाल है, तो इस हवाले से कोई शक नहीं। अफगान सदर के दौरे अमेरिका के मौके पर अमेरिकी सेनेट के अरकान ने भी इस हवाले से अपनी हुकूमत को सिफारिशात दिए हैं कि अमेरिकी अफवाज के अजूलाना इनखला अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मुश्किलात का मौजब बन सकती है। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत काबुल में कायम अमेरिकी सफारत खाने और उसके अमले की हिफाजत के लिए 650 से ज़ायद अमेरिकी अफवाज के यहाँ दायमी मौजूदगी की बात भी की जा रही है। इसी तरह काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट के बारे में भी बताया जा रहा है कि अमेरिकी इनखला के बावजूद इस एयरपोर्ट की हिफाजत तुर्की अफवाज करेंगे, जबकि इस हवाले से अमेरिकी हुकूमत माली मुआवनत फराहम करेंगे। इसी तरह अमेरिकी सदर ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी को यकीन दहानी कराई है कि माली इमदाद और फ़ौजी साजो सामान के साथ साथ इनकी हुकूमत अफ़गान एयरफोर्स की मदद जारी रखेगी। एयरफोर्स की मदद के साथ साथ अमेरिकी मददगार भी अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेंगे। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहिएगा, दोनों से कुछ मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 4242706677। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम 4 साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात हो रही थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मसूद साहब, ये बताइए कि अमरीका वाज़ेह तौर पर इनखला के बाद खित्ते में हिमायत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान से तवक्कुआत वाबस्ता थी उसकी, तो एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कह दिया है, एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दे दिया कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, आपके ख्याल में अब अमरीका की हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो मदद हासिल करने के लिए किसी और मुल्क से राब्ता करेंगे? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो उज़्बेकिस्तान से भी राब्ते में है, ताजिकिस्तान से भी राब्ते में है, तुर्कमानिस्तान से भी राब्ते में, इन सब। लेकिन किसी भी मुल्क ने अब तक की जो खबर है कि तीनों ममालिक, चूंकि इन ममालिक पे इसके असरात भी बहुत ज्यादा है। रूस के देखिए, असल में एक और जो समझने की बात है कि एक तरफ जो है ना इस मामले में पाकिस्तान है, दूसरी तरफ रूस और चीन के भी मफादात हैं। आपको पता है कि जो इनका बदख्शां है वो एक पतली सी पट्टी राहदारी के जरिए जो है वो यगूर इलाका जो है सिंकियांग उससे मिला हुआ है। तो वो चीनी ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से वो यानी यहाँ पर जिसे कहते हैं कि कशीदगी रहे और खाना जंगी रहे, उसके नतीजे में उनको सिंकियांग में मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह रूस जो है वो भी नहीं चाहता कि जो उसकी सरहदें हैं, शुमाली सरहदें अफगानिस्तान की जो उज़्बेक, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं, चूंकि उनके वो हरीफ हैं, उनके हलीफ हैं, वो इत्तेहादी हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि उन इलाकों में अमरीकी अड्डे कायम हो। तो अमरीकी अड्डे तो मेरा ख्याल है कि कहीं कायम नहीं होंगे। लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान का एक मुआहिदा है एयर स्पेस इस्तेमाल करने का, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि उसके तहत, और अभी तक वो मुआहिदा मनसूख नहीं हुआ, तो उसके तहत अमेरिका को इस बात का तो अख्तियार हासिल, मेरा ख्याल है कि अख्तियार हासिल है कि पाकिस्तानी फदाई हुदूद इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जहाजों और मिसाइलों के लिए। इसके अलावा जो है आपको पता होगा कि उन्होंने अपना जो आइजनहावर और जो उनका तैयारा बरदार जहाज है वो गवादर के करीब खड़ा है। अभी तो फिलहाल वो इनखला में मदद देने के लिए, लेकिन लॉयड ऑस्टिन साहब ने कहा है कि हम उसकी तैनाती जो है उसमें तोसी कर रहे हैं और उसके बाद भी उस इलाके में खड़ा रहेगा।
تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اڈے تو اس کو نہیں ملیں گے، میں خیال پاکستان بھی نہیں دے گا، اور یہ لوگ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ طالبان اتنے مضبوط ہو گئے اب کہ ان کے مقابلے میں امریکہ کی کھل کے مدد کرنا، اب یہ 2001 نہیں ہے کہ جب یہ ساری دنیا متحد ہو کے آ گئی تھی طالبان کے خلاف امریکہ کے ساتھ. اب مسئلہ ہے کہ طالبان بات اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ یہ جو ممالک ہیں پڑوسی، یعنی پاکستان ہو یا وسط ایشیا کے ممالک، یہ اب اڈے قائم کر کے امریکہ کے یعنی جیسے حلیف بن کر کے وہ طالبان کو اب ناراض نہیں کر سکتے. صرف ایک راستہ جو رہ گیا ہے وہ مجھے لگتا ہے یہ جو ہمارا معاہدہ ہے پاکستان کا فضائی حدود استعمال کرنے کا، وہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ استعمال کرے ڈرون حملوں کے لیے یا میزائل حملوں کے لیے، لیکن وہ بھی ایک مجھے لگتا ہے پاکستان کے لیے بڑی آزمائش ہوگا. اگر پاکستان کی آزمائش ہوگی، پاکستان کی اگر فضائی حدود استعمال ہوتی ہیں طالبان پہ حملوں کے لیے خلا کے بعد، تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس حملے کی اجازت، اپنی فضائی حدود بھی استعمال کرنے کی اجازت میرا خیال ہے کہ نہیں دے گا. تو اس لیے امریکہ کے لیے یہ مسئلہ تو ہے کہ وہ وہاں پر کس طرح، اگر وہ چاہتا ہے وہاں پہ کوئی کارروائی کرنا، کیسے کارروائی کرے گا. ایک سے معاملہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ترکی اس بات پہ تیار ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کرے، لیکن ترکی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی اگر دو شرائط کے اوپر وہ یہ ذمہ داری قبول کرے گا. پہلی بات تو یہ کہ اس کی تعیناتی پر تمام فریق راضی ہوں، اس کا مطلب طالبان بھی راضی ہوں، تب وہ قبول کرے گا. اور دوسری بات ترکی نے کہا ہے کہ اس کی وہ صرف کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا، یعنی اس سے آگے بڑھ کے کوئی کارروائی نہیں کرے گا. تو اب اگر فرض کیجئے کہ امریکہ کابل ہوائی اڈے کو استعمال کرتا ہے فوجی مدد کی، فوجی مقاصد کے لیے، تو آخر ایئر اسپیس کہاں کی استعمال کرے گا؟ یعنی وہ آسمان سے تو نہیں آ سکتے، ان کو یا تو پاکستان، ایران، چین اور یا وسط ایشیا سے جانا ہوگا. اور اب اگر پاکستان نے اجازت نہیں دی، اگرچہ وہ معاہدہ ہے اور ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ معاہدہ منسوخ ہو گیا فضائی حدود استعمال کرنے کا، لیکن اگر پاکستان نے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی امریکہ کو، تو اس کے علاوہ امریکہ کے پاس اب کوئی راستہ ہے نہیں کہ وہ وہاں کسی طریقے سے مدد فراہم کر سکے. وزیر، آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ کے مددگار افغانوں کے انخلا کا معاملہ کیا ہے، اور اس وقت جب یہ بیان سامنے آیا ہے امریکی صدر کا اس دورے کے موقع پر، جب افغان صدر امریکہ میں موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام تر لوگ جو امریکہ کے مددگار رہے ہیں ان کی جو ہے وہ افغانوں کے انخلا کے حوالے سے ان کا یقینی بنایا جائے گا یہ معاملہ. تو یہ کون لوگ ہیں، کس ضمن میں امریکہ کے مددگار رہے ہیں؟ ان میں زیادہ تر تعداد ترجمانوں کی ہے جنہوں نے امریکی افواج کے ساتھ ترجمانی کے فرائض انجام دیے تھے. ایسے ہی ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو کہ امریکی و دیگر اتحادی افواج کے ساتھ تعمیراتی فرموں میں کام کیے ہیں. ان سب کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے. دارالحکومت کابل میں کووڈ-19 کے وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے گزشتہ چند مہینوں سے امریکی سفارت خانے نے اپنا ویزا بخش اور کونسلر سیکشن بند رکھا ہوا ہے، جبکہ ویزے کے ہزاروں درخواست گزار شدت کے ساتھ امریکی ویزا کونسلر سیکشن کے دوبارہ کھولنے کا انتظار کر رہے ہیں. اگست کے مہینے کے دوران امریکی ویزا کے خواہشمند افراد اور امریکی افواج کے ساتھ ترجمانی کے فرائض انجام دینے والے ان افراد نے یو ایس سفارت خانے کے سامنے کئی بار احتجاج بھی کیے. ڈاکٹر اشرف غنی کے دورہ وائٹ ہاؤس کے موقع پر امریکی صدر جوزف بائیڈن نے بھی اپنی بات چیت میں امریکی مددگار افغانوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے افغان مددگاروں کو خراب حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ انہیں امریکہ میں آباد کیے جائیں گے. انہوں نے اس ضمن میں یہ بھی بتایا کہ امریکی حکومت ان افغان مددگاروں کو امریکہ میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. قوی احتمال ہے کہ جاری سال کے مہینے سپتمبر سے قبل ہی ان افغان مددگاروں کے درخواستوں کو نپٹانے کے ساتھ ہی انہیں امریکہ منتقل کر دیے جائیں گے. وزیر، یہ بھی مجھے بتائیے، کیا افغان حکومت امریکی فوج کے انخلا کے 6 ماہ بعد گر سکتی ہے جس طرح سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلے برطانوی ایک نشریاتی ادارے نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے خبر چلائی، اور پھر افغانستان میں عوامی سطح پر اس ادارے پر تنقید بھی کی گئی، جبکہ سوشل میڈیا و دیگر پر اس کے خلاف ٹرین بھی چلائی گئی. جہاں تک ملک کے بعض صوبوں اور بالخصوص شمالی صوبوں میں طالبان کی پیش قدمی کی بات ہے تو ڈرامائی انداز میں درجنوں اضلاع پر طالبان قابض ہو گئے. تاہم اب خبریں آ رہی ہیں کہ متعدد اضلاع پر افغان سیکیورٹی فورسز نے دوبارہ اپنی حاکمیت قائم کر دی ہے.
اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ جنگ نے شدت اختیار کی ہوئی ہے، اور اگر بیرونی امداد کی ترسیل روک جاتی ہے تو اس صورت میں یہاں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے امکانات مسترد نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ یہ کہنا کہ 6 مہینے کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور بزور قوت کوئی دوسرا گروہ ملک پر قابض ہوگا، تو میرے خیال سے ایسا ممکن نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ملک کے بعض صوبوں میں اضلاع پر طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی متعدد صوبوں میں عام شہری اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے طالبان کے ساتھ لڑنے کا عندیہ دیا۔ ان میں بڑے بوڑھے، جوان اور یہاں تک کہ بعض علاقوں میں خواتین بھی شامل تھی۔ میرے خیال سے آج کے افغانستان اور 90 کی دہائی کے افغانستان میں بڑا فرق موجود ہے۔ البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ عوام جنگ سے نفرت زدہ ہے اور وہ امن کے لیے ترس رہے ہیں۔ حکومت اور طالبان پر لازم ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور اصلاح حاصل جنگ کو خاتمہ دے کر عوام کو مزید قتل و قتال ہونے سے بچائیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود تھے، بصیر ہوتک اور مسعود عبدالی، اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ اس وقت افغان اور امریکی صدور کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس ملاقات کے دوران یقیناً افغانستان کی موجودہ صورتحال بھی زیر بحث رہی ہے، اور جو لاہ عمل ترتیب دیا گیا ہے افغانستان کی جانب سے طالبان کو علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، یا جو امریکہ کی جانب سے ہدایات افغانستان کو دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے امن کی صورتحال کو یقینی بناتے ہوئے طالبان کو جو ہے وہ ان کے جو شرائط تھیں اس پر عمل پیرا ہو کر ان کی یقین دہانی کروائی جائے، جو ان کے مطالبات ہیں اس کو تسلیم کیا جائے، تاکہ امن و امان کی صورتحال قائم کرنا جو ایک مقصد تھا وہ ہمیں بہر طور پورا ہوتا ہوا نظر آئے۔ پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔